بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج دوسری تراویح ہے۔ آج کی اس دوسری تراویح میں امام صاحب نے اس مسجد میں دوسرے پارے کی چوتھائی سے لے کر تیسرے پارے کے آدھے تک تلاوت کی ہے۔ اس میں توحید کے تقاضے اور اس پر عمل کے انسانی زندگی میں اثرات کیا پڑیں گے یہ بتلایا گیا ہے۔ اہل کتاب کی طرح صرف اپنے رخ کو مشرق یا مغرب کی طرف موڑ کر نماز پڑھ لینا ہی نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مقروضوں، قیدیوں کی مدد، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، معاہدوں کو پورا کرنا، مصیبت، تنگی، ترشی، دکھ، بیماری اور دشمنوں سے مقابلے میں صبر اور استقلال سے کام لینا، یہ ہے اصل دین، سچائی اور تقویٰ۔ پھر بتایا گیا کہ قاتل سے قصاص لینے میں سماج کی زندگی ہے، کمزوروں کا حق دبانا، طاقتور کی طرفداری کرنا ظلم ہے، وراثت کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ پھر روزوں کی فضیلت اور اس کے احکامات بتائے گئے ہیں۔ یہاں روزوں کا ذکر عبادات، نماز اور انفاق کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات کے ساتھ کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلا کہ روزے اہل ایمان کو اپنی زندگی میں لالچ، بخل، رشوت و دیگر برائیوں سے بچتے ہوئے انصاف، احسان، تقویٰ کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ پھر حج اور جہاد کا ذکر ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے اور حج اور جہاد صبر کی اعلیٰ قسمیں ہیں۔ حج آخرت کو سامنے رکھ کر ہو، دنیا طلبی اس میں نہ ہو، یہ منافقت کی علامت ہے۔ منافق ایمان اور خیر خواہی کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، مگر وہ بدترین دشمن حق ہیں۔ ان کی پہچان ہے کہ ذمہ داری دینے پر فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، ٹوکنے پر ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، جبکہ سچے ایمان والے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھوں میں بیچ کر اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اے ایمان والو، منافقت سے بچتے ہوئے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ شیطان جو ازلی دشمن ہے اس سے چوکنا رہو۔ پھر شراب، جوئے کو ممنوع قرار دیا گیا کیونکہ ان میں فائدے کم، نقصان بہت زیادہ ہیں۔ گھر کی ضرورت سے زیادہ جو ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دین و تقویٰ دیکھ کر نکاح کرو۔ مومن باندی مشرک غلام سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مشرک کا طرز عمل جہنم کی طرف اور مومن کا جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ عورتوں سے ناپاکی کی حالت میں دور رہو، پاکی کی حالت میں ان کے پاس جاؤ۔ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں سے غصے میں قسم کھا کر ان سے گھر میں ہی دور رہتے تھے۔ اللہ نے اس کی مدت کو 4 ماہ تک محدود کر دیا۔ یا تو اس دوران رجوع کر لو یا پھر انہیں طلاق دے کر آزاد کر لو۔ اس کے بعد طلاق کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ دوران عدت اور عورت جو ہے وہ شوہر کے ہی گھر میں رہے گی، الا یہ کہ اس میں بے حیائی کی ہو۔ شوہر کو پاک طور میں 1 طلاق دینی چاہیے۔ عدت کے دوران وہ بنا نکاح رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد چاہے تو پھر مرضی سے نکاح کر لے۔ یہی احکام دوسری طلاق کے دوران ہوں گے۔ تیسری طلاق دینے پر وہ پرماننٹ ہو جائے گی، اپنا رجوع ہوگا نہ نکاح۔ البتہ کہیں اور نکاح کرے اور پھر فطری طرح سے اوپر کے احکامات کے مطابق طلاق ہو جائے تو وہ مرضی سے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس صورت کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ پہلے سے طے شدہ یا سیٹنگ والا حلالہ حرام ہے۔ حدیث میں اسے کرائے کا سانڈ کہا گیا ہے۔ میاں بیوی میں نباہ نہ ہونے اور شوہر کی طلاق نہ دینے کی صورت میں بیوی کچھ دے کر خلا لے سکتی ہے۔ شوہر مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ عورت طلاق کے بعد حمل نہ چھپائے۔ بچہ پیدا ہونے پر 2 سال تک عورت دودھ پلائے گی اور شوہر اس کا خرچ دے گا، پھر اولاد شوہر کی ہوگی۔ عدت کی مدت 3 بار حیض آنا اور پھر پاک ہونا ہے۔ شوہر کے انتقال پر اور بناؤ شنگار کی بنا 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ عام متعلقہ عورت شوہر کے ہی گھر میں بناؤ شنگار کے ساتھ عدت گزارے گی تاکہ شوہر رجوع کر سکے۔ عدت پوری ہونے پر شوہر یا تو بھلے طریقے سے رکھ لے یا بھلے طریقے سے عورت کو روانہ کر دے۔ رجوع کر کے اس کے اوپر تنگ کرنے کے بہانے نہ ڈھونڈے جائیں، یہ ظلم ہے۔ عدت کے بعد شوہر متعلقہ سے نکاح میں روڑے نہ اٹکائے، نہ ستائے
اور نہ بدنام کرے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، انہیں توڑنے والا ظالم ہے، اور ان احکامات کی خلاف ورزی اللہ کی آیات کا مذاق ہے۔ ان کی پابندی ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر عورت کی پاکی ناپاکی کے احکام، نکاح و طلاق، بچوں کو دودھ پلوانے، شوہر کے انتقال پر عدت، نکاح کے وقت مہر وغیرہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ان تمام سماجی احکامات کا اختتام نماز پر کیا گیا ہے کہ چاہے سفر میں ہو یا خطر میں، نماز قصری کیوں نہ پڑھنی پڑے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نمازی ان معاملات میں اللہ کی اطاعت، خلوص اور وفاداری پیدا کرتی ہے۔ یہودیوں کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے وہ تعداد کے باوجود دشمنوں سے ڈر کر بھاگے۔ مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت ڈر کر نہیں، بلکہ اسلام کو پھیلانے کی غرض سے کی گئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو صحابہ کی طرح یہ کام قیامت تک کرنا ہے۔ یہی نصب العین ہے۔ اللہ کے یہاں یہی قربانی ہی کام آنے والی ہے۔ اب جو چاہے اللہ کی رسی کو تھامے، جو چاہے من گڑنت سہاروں کو پکڑ کر اور آخرت میں ناکام ہو۔ پھر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نیکیاں پھیلانے، اللہ ترسی، بندوں کی امداد کرنے کے اور مال کی پوجا سے بچنے کے لیے سود سے بچنا بھی ضروری ہے۔ سورہ کے آخر میں مسلمانوں کو لین دین تحریری طور پر کرنے کو کہا گیا ہے اور 2 گواہوں کے دستخط کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر وہ دلنشیں دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کے دوران دی گئی تھی کہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد اور استقامت ادا کی جائے۔ پھر تیسرے سورہ یعنی آل عمران کے 2 رکوع ہیں، جس میں بتایا کہ یہود و نصارہ نے اختلاف کر کے دین کو بدلا، اس لیے قرآن نازل ہوا۔ اب جو انکار کرے گا سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ پھر دین کی راہ میں شیطانی رکاوٹیں یعنی دنیاوی لذتیں، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، ہتھیار، جانور اور کھیتیوں کا ذکر ہے۔ کہا کہ اس سے بہتر سامان اور ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ تقوی والوں کے لیے جنت ہے، جو صابر، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، صبح و شام دعا کرنے والے ہیں۔ کافروں کو ان کی مال و متاع اللہ کی پکڑ سے نہ بچا پائے گی۔ فرعون کا حال سامنے ہے۔ بدر میں 1000 کے مقابلے 313 ایمان والوں کی مدد اللہ نے فرشتوں سے کی۔ اس واقعے میں سمجھدار لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس طرح سے آل عمران کا یہ دوسرا رکوع یعنی پارہ 2.25 سے شروع ہو کے پارہ نمبر 2 کا چوتھائی یعنی نصف، پارہ نمبر 3 کا نصف تک، یہ پارہ نمبر 2 کے چوتھائی سے لے کے پارہ نمبر 3 کے نصف تک یعنی آدھے تک یہ خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔